مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 25 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صادق اور امین ہونے کے بارے میں اس وقت پورے علاقے کے اندر چرچا ہو چکا ہے. اسی چرچا کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سنتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیغام بھیجتی ہیں کہ آپ میرا مال تجارت شام کے علاقے میں بیچ کر آئیں تو آپ کو دوسرے لوگوں سے زیادہ معاوضہ دوں گی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کے لیے تیار کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا ہیں ابو طالب، ان کے مالی حالات کچھ کمزور ہیں اور ان حالات کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچے کے ساتھ تعاون کرنے کی نیت سے اس آفر کو قبول کر لیتے ہیں کہ میں آپ کا مال شام کے علاقے میں جا کر بیچوں گا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنا مال بیچنے کے لیے دے دیتی ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال کتنا ہے کہ اس قافلے کے اندر اہل مکہ کا، قریش والوں کا، سارے تاجروں کا ملا کر جتنا مال بنتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا مال لے کر شام کے علاقے میں بیچنے کے لیے جاتے ہیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب شام کے علاقے میں جاتے ہیں، اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غلام بھی ہے جس کا نام ہے میسرہ. کیا نام ہے؟ میسرہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاون کے طور پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا غلام بھیجتی ہیں. اب یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجہ کا غلام ہے، یہ دیکھتا کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی جاتے ہیں آپ کے اوپر سایہ ہے، آپ کو دھوپ نہیں لگتی. اور اسی راستے کے اندر ایک راہب نے بھی دیکھا اور اس نے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجہ کا غلام تھا نا، اس کو کہا کہ یہ شخص کون ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ قریش میں سے ہے، اس کا خاندان بنو ہاشم ہے، تو یہ مکے کے اندر پیدا ہوا تھا. تو اس راہب نے ان باتوں کو سن کر فوراً جواب دیا کہ یہ شخص کوئی عام شخص نہیں ہے، یہ اللہ کا نبی ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال بیچتے ہیں اور پہلے جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کرتی ہیں اس سے بھی زیادہ نفع آتا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی. جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال بیچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو غلام ہے میسرہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ساری کیفیات دیکھ چکا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بادل جو ہیں وہ سایہ رکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہیں تجارت کے اندر، منڈی کے اندر بادلوں سے ادھر ادھر ہوتے ہیں تو فرشتے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کرنے کے لیے اتر جاتے ہیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے ہیں، جس راستے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں تو اسی راستے کے سامنے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بالا خانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے ہوئے دیکھتی ہیں. جب دیکھ رہی ہوتی ہے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی سہیلیاں بھی دیکھتی ہیں
اور بہت تعجب سے دیکھتی ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت بنایا تھا۔ کتنا خوبصورت بنایا تھا؟ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسا بنایا تھا کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا خوبصورت کسی آنکھ نے آج تک نہیں دیکھا۔ کتنا اچھا اور اعلیٰ بنایا کہ کسی آنکھ نے آج تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کہ کسی عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا خوبصورت بیٹا نہیں جنا۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، کہ ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یوں معلوم ہوتا تھا کہ جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ویسا ہی پیدا فرمایا۔ اتنی خوبصورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی لمحے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی ہیں اور دل میں آپ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں پیدا ہونی شروع ہو چکی۔ ادھر آپ حضرت خدیجہ کے پاس پہنچے ہیں اپنے معاوضہ کے لیے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو غلام ہے میسرہ، وہ اب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رپورٹ دیا ہے۔ وہ رپورٹ کیا ہے کہ میں ان کے ساتھ تھا، ان کے اوپر فرشتوں نے سایہ کیا ہوا تھا، اور اس شخص نے پہلے سے بھی زیادہ نفع کمایا، انتہائی امین ہے، امانت دار ہے، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی عیب میں نے نہیں دیکھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ اور اوصاف سنتی ہیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کرنے کی طرف پیدا ہوتی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کرنے سے پہلے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے ساتھ مشورہ کے لیے تشریف لے جاتی ہیں۔ کس کے پاس؟ ورقہ بن نوفل۔ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتے میں کیا رکھتا ہے؟ چچا زاد بھائی۔ یہ سوال آخر میں آ سکتے ہیں، اس لیے آپ حضرات کو ساتھ ساتھ یاد کروا رہا ہوں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل، یہ تورات کا بہت بڑا عالم تھا۔ اس دور میں یہ علم کے اندر بہت مہارت رکھتا تھا۔ اب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ کے لیے اس کے پاس جاتی ہیں۔ وہاں جا کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کیے تو فوراً اس نے جواب دیا کہ اگر وہ شخص مکہ کے اندر قریش کے علاقے میں اور بنو ہاشم کے خاندان میں پیدا ہوا تو وہ رسول، آخری رسول ہے، اللہ کا آخری نبی ہے، اور تم اس کے ساتھ نکاح کر لو۔ اب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خویلد کی جو صاحبزادی ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نکاح کے لیے پیغام بھیج دیتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ مشورہ کرتے ہیں، اور اس مشورے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں کے اندر جواب دیتے ہیں، یعنی نکاح کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو جاتے ہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے لیے تیار ہوئے، آپ کے جو چچا ہیں وہ آپ کے ساتھ جاتے ہیں، تو نکاح ہوتا ہے۔ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا خطبہ پڑھا، جس خطبے کے اندر اس نے یہ الفاظ بیان کیے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے بھتیجے محمد کو ایسا بنایا کہ جس جیسا شرافت میں پورے علاقے میں کوئی نہیں ہے، جس جیسا فضیلت میں پورے علاقے میں کوئی نہیں ہے، کہ اس جیسی خوبصورتی اللہ نے کسی کو نہیں دی۔ یہ اس خطبے کے الفاظ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلا نکاح ہے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تیسرا نکاح ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آج جو دشمنان اسلام ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے انتہائی گھٹیا الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ دیکھو ان کے نبی نے 11 شادیاں کی تھی کہ اس کو اور کوئی کام نہیں تھا۔ نعوذ باللہ الیعوذ باللہ، اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ ایسے لوگوں کو اس سے بڑھ کے جواب کیا ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے ساتھ پہلا نکاح کر رہے ہیں اس کی عمر 40 سال ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلا نکاح ہے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یہ تیسرا نکاح ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش ہوتی تو پہلا نکاح ایسی عورت کے ساتھ کرتے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نکاح ہوا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو حق مال دیا جاتا ہے وہ تقریباً 500 درہم مقرر ہوتا ہے۔ کتنے درہم؟ 500 درہم، جس حساب سے تقریباً 1,25,000 روپے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پہلے نکاح پر حق مال مقرر فرمایا۔ آج ہم شادی کی باقی رسموں پر پیسے لٹا دیتے ہیں، سارے خرافات تک ہمارے پاس خرچ کرنے کے لیے پیسے موجود ہیں، لیکن جب حق مال کی باری آتی ہے تو فوراً پوچھتے ہیں مولوی صاحب شرعی حق مال کتنے ہیں؟ جب گولے بجائے اس وقت تو نہیں پوچھا کہ مولوی صاحب شریعت میں جائز ہے؟ جب گانا مہندی رسمیں کی اس وقت تو نہیں پوچھا کہ مولوی صاحب شریعت میں جائز ہے؟ اب جب باری آئی ہے جیب سے نکالنے کی، یہ تو اللہ کی توفیق پہ فیصلہ ہے۔ جن کو گناہ کے اندر اللہ نے بنسا دیا ہے اب ان کو حق مال عذاب ہی نظر آئے گا۔ لاکھ لاکھ روپے کی آتش بازی کر دی جاتی ہے اور جب حق مال کی باری آتی ہے تو یہ ساتھ لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے مولوی صاحب نے اپنی جیب سے نکال کے دے رہے ہیں۔ تو اگر مولوی صاحب بتا دینا کہ بھائی شرعی حق مال کو کیا دیکھتے ہو، تمہیں تو کم از کم 50,000 حق مال دینا چاہیے، اس معاملے میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے، تو کہہ دیتے ہیں یہ مولوی صاحب کو تو پتہ ہی نہیں تھا اس لیے انہوں نے 50,000 کہہ دیا، الٹا مولویوں کی بدنام ہو گئے۔ شرعی حق مال 10 درہم ہے۔ اب دیکھو 10 درہم یہ بنتا ہے تقریباً 2800 روپے یا 2700 روپے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی شادی پر اپنے پہلے نکاح پر 500 درہم حق مال دے رہے ہیں، تو 1,25,000 حق مال دیے جا رہے ہیں۔ ہم لاکھوں روپے دوسرے کاموں پر لٹا دیتے ہیں، لیکن حق مال جو شرعی لازمی چیز ہے اس پر ہمارے پاس دینے کے لیے پیسے کم پڑ جاتے ہیں، کیونکہ اس پر اجر تو مل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق مال کو دیکھتے ہوئے ہمیں عورت کا خیال رکھنا چاہیے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے حقوق کا بہت خیال رکھا ہے۔ آج ہمارا ہی قصور ہے کہ آج لوگ عورتوں کی آزادی کی آواز لگا رہے ہیں۔ ہم جتنے مرضی نیک بن جائیں، حق مال زیادہ سے زیادہ 5,000 یا 10,000 لکھواتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں لکھواتے، اور باقی کاموں پر لگانے کے لیے پیسے ہمارے پاس ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح تھا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تیسرا نکاح تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے نکاح پر آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنا حق مال دیا تھا؟ 500 درہم۔ یہ چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے۔ اس سے اگلا سوال آ رہا ہے ہمارا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اندر یہ بھی بات ملتی ہے کہ نبوت سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ جب 30 سال یا ایک قول کے مطابق 35 سال ہوتی ہے تو اس وقت قریش والے بیت اللہ کی تعمیر کا ارادہ کرتے ہیں۔ بیت اللہ کی تعمیر سے پہلے ہم ابتدا سے شروع کرتے ہیں کہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بیت اللہ کو تعمیر کروا رہے ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر تیسری مرتبہ ہے۔ اس سے پہلے بیت اللہ کی تعمیر 2 مرتبہ ہو چکی۔ پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو حضرت آدم علیہ السلام سے تعمیر کروایا، اور تعمیر کروانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کے طواف کرنے کا حکم فرمایا۔
یہ تو حضرت آدم علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ نے ابھی اور انسانوں کو پیدا بھی نہیں کیا تھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں آنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو آپ کے آباء و اجداد کے اندر ایک مایہ ناز نبی ہیں، بہت اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر تعمیر کروایا. اب یہ سوال ہوتا ہے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، ایک تو وہ عمارت کہاں گئی، نمبر 2 کہ اس کی بنیادیں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیسے ملی. سوال ہوتا ہے نا، بیت اللہ کی جو اب بھی عمارت کھڑی ہے یہ اسی بنیاد کے اوپر ہے جس بنیاد پر میں اللہ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے تعمیر کروایا تھا. میری بات سمجھ رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے جب سب سے پہلی مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام سے بیت اللہ کو تعمیر کروایا، اسی بنیادوں پر آج بھی بیت اللہ کی عمارت کھڑی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی تعمیر کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے دور کے اندر جب طوفان آتا ہے، پوری دنیا کے اندر سیلاب آتا ہے، تو اسی سیلاب کے اندر بیت اللہ کی جو عمارت ہے وہ بھی بہہ جاتی ہے، گر جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. جو بنیادیں ہیں وہ باقی رہ جاتی ہیں. بنیاد چونکہ زمین کے اندر ہوتی ہے اس لیے وہ محفوظ رہی. بعد میں اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ بیت اللہ کو تعمیر کریں، حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے ابا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معاون بنے. یہ پتھر اٹھا کر دیتے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ تعمیر کرتے تھے. ان کے دور کے اندر جو بنیادیں تھیں وہ میرے اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیج کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیان فرمائی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی تعمیر کے لیے بنیادوں کی نشاندہی کس نے کی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے. اب تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اندر جب آپ کی عمر 35 سال ہوتی ہے، قریش والے بیت اللہ کی تعمیر کا ارادہ کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جو ماموں ہیں ابو وہب، یہ لوگوں کو، قریش والوں کو یہ فرماتے ہیں کہ اگر بیت اللہ کو تعمیر کرنا ہے تو حلال مال کے ساتھ بیت اللہ کو تعمیر کیا جائے گا. حرام مال اور غیر اللہ کے نام پر لیا گیا مال وہ ہم بیت اللہ پر نہیں لگانے دیں گے. قریش والے تیار ہو جاتے ہیں. اتنی فراوانی تو ہوتی نہیں ہے. یہ آج تو ہمیں نظر آ رہا ہے نا کہ 4 ایک کمرہ بنانا کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اس دور اور اس تاریخ میں جائیں تو بہت پیسوں کی ضرورت پڑتی تھی. قریش والوں نے جب بیت اللہ کو تعمیر کرنا چاہا تو مشورہ ہوا آپس میں. تو جو قبائل تھے، مختلف قبائل، مختلف خاندان، انہوں نے مل کر بنو سہم، بنو سعدی، اس طرح اور بھی کافی قبائل تھے، مل کر بیت اللہ کی 4 دیواروں کو تقسیم کر لیا. ایک دیوار فلاں قبیلے والا بنائے گا، ایک دیوار فلاں قبیلے والا بنائے گا، ایک دیوار فلاں قبیلے والا. اسی طرح 4 دیواریں مختلف خاندان اور مختلف قبیلوں والوں میں تقسیم ہوں گی. یہ آپس میں مشورہ ہو گیا. اب جب مشورہ ہوا ہو گیا، بڑی جگرے کی بات تھی، بڑی حوصلے کی بات تھی. کس کے اندر اتنی جرأت اور ہمت تھی کہ وہ بیت اللہ کو گرائے؟ ان کے تعمیر کرنے کی وجہ یہ تھی، پہلے میں نے آپ کو وجہ بتائی نا کہ وہ نوح علیہ السلام کے دور میں طوفان آیا، اس کی وجہ سے وہ عمارت ساری ختم ہو گئی. اور دوسری مرتبہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا. تیسری مرتبہ تعمیر کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اب عمارت بہت بوسیدہ اور پرانی ہو چکی تھی. جب بھی بارش آتی بیت اللہ کے اندر پانی چلا جاتا، اس لیے انہوں نے اس کو دوبارہ تعمیر کرنے کا ارادہ کیا. جب دوبارہ تعمیر کرنے کا ارادہ کیا، ظاہر ہے جو پہلے والی عمارت ہے اس کو گرانا ہے، پھر نہیں بنانی ہے. اب جب عمارت گرانے کا مشورہ ہوا تو کوئی بھی تیار نہیں ہے.
ہر شخص ڈر رہا ہے کہ میں اللہ کے گھر کو گراؤں گا تو میں کیسے زندہ رہوں گا، ہمارے اوپر تو عذاب آ جائے گا۔ آخر کار ولید بن مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عمارت گرانے کا ارادہ کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہم لا نرید الا الخیر، کہ اے اللہ ہمارا اور کوئی ارادہ نہیں ہے، صرف ہمارا خیر کا ارادہ ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ بیت اللہ کی عمارت جو ہے وہ مضبوط اور اچھی ہو جائے، ہمارا اس کے علاوہ اور کوئی ارادہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر کے انہوں نے حجر اسود والی جو دیوار تھی اس طرف سے گرانا شروع کر دیا۔ اب سارے علاقے والے انتہائی خوف اور ڈر اور غم کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ولید بن مغیرہ کے اوپر اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آنے والا ہے۔ کیوں؟ یہی تو لوگ تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل آپ کے دادا عبد المطلب کے دور میں جب ابرہہ لشکر لے کر آیا تھا بیت اللہ کو گرانے کے لیے، انہوں نے دیکھا نا کہ میرے اللہ نے ابابیل پرندے بھیج کر بیت اللہ کی حفاظت کی۔ یہی تو لوگ تھے جو اپنے خاندان والوں کو دیکھنے والے تھے، انہی کے آباء و اجداد تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے ساتھ تھے، چونکہ انہوں نے وہ عذاب والی کیفیت دیکھی ہوئی تھی، اس لیے انتہائی خوف زدہ تھے کہ ولید بن مغیرہ پر کوئی عذاب نہ آئے۔ اب ولید بن مغیرہ نے جب بیت اللہ کی دیوار گرا لی، اب اس کے دل میں بھی کچھ ڈر اور خوف آ گیا کہ میں نے گرا تو لیا ہے لیکن اب مجھے بھی ڈر لگ رہا ہے کہ میرے اوپر کوئی عذاب نہ آئے۔ مشورہ ہوا، جب آپس میں مشورہ ہوا، مشورے کے اندر یہ بات طے ہوئی کہ آج کی رات اس کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، سارا نہیں گراتے، آج کی رات دیکھتے ہیں اگر اللہ کی طرف سے کوئی ناراضگی یا عذاب کوئی آ گیا تو ہم اللہ سے توبہ کر لیں گے اور اس کو دوبارہ اسی طرح تعمیر کر دیں گے، اگر نہ کچھ ہوا تو کل کو سب مل کر اس کو گرا کے دوبارہ نیا تعمیر کریں گے۔ اب ولید بن مغیرہ جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بہت دعائیں کی اور صبح جو ہے بحفاظت دوبارہ بیت اللہ کے پاس تشریف لائے اور سارے لوگوں نے، مکہ والوں نے مل کر پھر بیت اللہ کی عمارت کو گرایا۔ بیت اللہ کی عمارت کو گرانے کے بعد پھر لوگوں نے مل کر تعمیر کرنا شروع کیا۔ اصل میں جو بیت اللہ کی عمارت بنی ہوئی ہے آج، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کے مطابق نہیں، ایک بات، اور جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے عمارت بنوائی تھی یہ اس کے مطابق بھی نہیں ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عمارت بنائی تھی یہ اس کے مطابق بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر جب قریش والوں نے بنانا شروع کیا تو ان کے پاس پیسے ختم ہو گئے، جب ان کے پاس پیسے ختم ہوئے تو انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے اس کو مربع کی شکل میں بنا دیا۔ مربع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چاروں دیواروں کا ایک دوسرے کے برابر ہونا۔ مثال کے طور پہ یہ دیوار 8 فٹ کی ہے تو یہ بھی 8 فٹ کی ہے، اگر یہ دیوار 8 فٹ کی ہے تو یہ بھی 8 فٹ کی ہے، اس کو کہتے ہیں مربع، یعنی کہ چاروں طرف سے برابر ہونا۔ اب جو عمارت بنی ہوئی ہے یہ تقریباً مربع کی شکل میں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ تیرے لوگ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں اس لیے میں بیت اللہ کو دوبارہ تعمیر نہیں کر رہا، ورنہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس بیت اللہ کو تعمیر کرواؤں اور اس کی عمارت ایسی بناؤں اس کے 2 دروازے ہوں اور ایک دروازے سے لوگ اس میں داخل ہوں اور دوسرے دروازے سے لوگ نکل جائیں۔ کیوں؟ یہ جو قریش والوں نے عمارت بنائی ہوئی ہے، قریش والوں نے جب اس کو تعمیر کیا نا بیت اللہ کو، یہ جو دروازہ آج بھی اونچا لگا ہوا ہے اس کے اندر صرف صدر مدر وزیر شجیر فقیر سارے جاتے ہیں، میرے اور آپ جیسا فقیر اندر نہیں جا سکتا، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی۔ میں نے اس پر پہلے بھی 12 دفعہ اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا، آپ کی برکت سے آج بھی یاد آ گیا
میں یہ کہتا ہوں کہ اگر وزیر اور صدر بڑے بڑے وزراء بیت اللہ کے اندر جاتے ہیں پھر بھی ان کو وہ شرف حاصل نہیں ہے جو شرف ہمیں حاصل ہے. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرداروں کے راستے کی مخالفت کی. قریش والوں نے نا دروازہ اونچا لگا دیا کہ اس کے اندر ہر بندہ نہیں جائے گا, صرف ہمارے سردار اندر جا سکیں گے, بس ہر فرد بیت اللہ کے اندر نہیں جا سکے گا. جیسے آج لگا ہوا نا دروازہ, ایسے ہی قریش والوں نے بھی لگایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ ہر غریب امیر اس کے اندر جا سکے. تو بتاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سرداروں کی حمایت کی یا ہماری حمایت کی؟ ہماری حمایت کی نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ عائشہ میرا جی چاہتا ہے اس کے 2 دروازے ہوں, ایک دروازے سے لوگ داخل ہوں, دوسرے دروازے سے لوگ نکل جائیں, اور ہر مسلمان اس کے اندر داخل ہونے کا شرف حاصل کرے. یہ جو قریش والوں نے بنایا ہوا ہے سرداروں کے لیے خصوصیت ہے, یہ مجھے پسند نہیں ہے. اسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کو دیکھتے ہوئے اب قریش والوں نے تعمیر کر دیا, پیسے ختم ہو گئے, دروازہ اونچا لگا دیا, اپنی مرضی کے مطابق بنا لیا. حجر اسود کو رکھنے کا جب موقع آتا ہے تو اب اختلاف ہو جاتا ہے. یہ حجر اسود جو ہے نا یہ جنت سے آیا وہ پتھر ہے. اختلاف ہو گیا کہ سارے علاقے والوں نے, قبائل والوں نے مل کر اس کو تعمیر کیا ہے. اب جھگڑا شروع ہو گیا کہ فلاں قبیلے والا کہہ رہا ہے میں حجر اسود رکھوں گا, فلاں کہہ رہا ہے میں رکھوں گا, فلاں کہہ رہا ہے میں رکھوں گا. اس بات پر جھگڑا ہو گیا, اور اتنا جھگڑا ہو گیا کہ تلواریں نکل آئی, قتل و قتال پر اتر آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا, اور جب آپس میں مشورہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رائے دی. رائے مبارک کیا تھی کہ کل صبح فجر کے ٹائم یا صبح اٹھنے کے بعد جو سب سے پہلے حرم کے اندر داخل ہوگا اس قبیلے والے لوگ حجر اسود کو نصب کریں گے. سب کو یہ مشورہ پسند آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کو اللہ تعالیٰ نے فوقیت دی, سب اس بات کو مان گئے. صبح اگلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے حرم کے اندر داخل ہوتے ہیں اور بعد میں جب دوسرے سردار داخل ہوتے ہیں تو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں جو سب سے امین تھا اسی کا حق تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ صادق اور امین تھے. یہاں دیکھو ایک نقطہ نظر آتا ہے کہ وقت کی پابندی کتنی اہم چیز ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقت کی پابندی نہ کرتے تو یہ فضیلت کسی اور قبیلے والے کو ملتی, کیونکہ فیصلہ ہمارے نبی کا تھا, رائے مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے یہ بھی پیغام دیا کہ ہمیں وقت کی پابندی کرنی چاہیے. اگر ہم وقت کی پابندی نہیں کریں گے تو پھر انعام بھی نہیں ہے, فضیلت بھی نہیں ہے, شان بھی نہیں ہے, عزت بھی نہیں ہے. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقت کی پابندی کی, اللہ تعالیٰ نے اعزاز عطا فرمایا. اب جب سارے آگے حجر اسود رکھنے کا وقت ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک چادر لے آؤ. جب ایک چادر لے کر آئے اس پر حجر اسود کو رکھ دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جن قبائل والوں نے بیت اللہ کو تعمیر کیا ہے سب مل کر اس چادر کو پکڑ لیں تاکہ سب کا اس کے رکھنے میں حصہ ہو جائے. تو سارے سردار حیران رہ گئے کہ اس نے کتنا خوبصورت فیصلہ کیا, کتنا اعلیٰ اس نے فیصلہ کیا کہ سارے سرداروں نے مل کر اس حجر اسود کو نصب کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ اعلیٰ نہ ہو, یہ میرا اللہ کیسے ہونے دے گا؟ ہو ہی نہیں سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر گزری اس حجر اسود کو نصب کیا. اب بات یہ ہے کہ یہ جو بیت اللہ کے ساتھ جو تھوڑا سا گول بنا ہوا ہے نا, دیکھا آپ نے بیت اللہ تصویر میں تو دیکھا ہوا ہے نا, بیت اللہ کے باہر جو گول سا دائرہ بنا ہوا ہے وہ بھی بیت اللہ کا حصہ ہے, وہ بھی بیت اللہ کے اندر کی جگہ ہے, باہر نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں حتیم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے بارے میں فرمایا تھا
کہ میرا جی چاہتا ہے میں حتیم کو ساتھ ملا کر 2 دروازے بنا دوں، اس میں ایک میں لوگ داخل ہو، ایک سے نکلتے رہیں، کیونکہ قریش والوں کے پاس پیسے ختم ہو گئے، انہوں نے حتیم کو چھوڑ دیا تھا۔ اگر کوئی شخص حدود حتیم کے اندر جا کر نفل ادا کرتا ہے تو اس کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس نے بیت اللہ کے اندر نفل ادا کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کے بعد جب چوتھی مرتبہ بیت اللہ کی تعمیر ہوتی ہے، اس کا سبب کیا بنا اور پہلے والی عمارت کو کیا ہوا؟ بیت اللہ کی تعمیر کل 5 مرتبہ ہوئی ہے۔ کتنی مرتبہ؟ کتنی مرتبہ؟ اب آپ نے بولنا نہیں ہے، کل 5 مرتبہ بیت اللہ کی تعمیر ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت مبارک، وفات مبارک، وصال مبارک کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور مبارک آتا ہے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے مطابق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، اس کے مطابق اب بیت اللہ کو تعمیر کروا دیتے ہیں۔ اس کا سبب یہ بنا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ یزید نے مکے کے اوپر چڑھائی کروائی، مکے کو آگ لگوا دی، جس کی وجہ سے بیت اللہ کی عمارت جو ہے وہ کچھ خراب ہو گئی، اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دوبارہ تعمیر کرنے کا ارادہ کیا۔ اب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے جب دوبارہ تعمیر کیا تو تعمیر کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رائے کے مطابق بنا دیا۔ حتیم کو بھی جو اب جو دائرہ بنا ہوا ہے نا، اس کو بھی شامل کر لیا، اور وہ عمارت مربع والی عمارت نہیں، تھوڑی سی لمبائی کے اندر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق تعمیر کروا دیا۔ اب ان کے بعد 5ویں مرتبہ جب بیت اللہ کی تعمیر ہوتی ہے، اس کو تعمیر کروانے والا ایک ظالم حکمران جس کا نام حجاج بن یوسف ہے، اس نے کئی صحابہ کرام کو شہید کروایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کی بنائی ہوئی عمارت تھی، اس کو ختم کر کے اس نے پھر سرداران قریش کی رائے کے مطابق بیت اللہ کو تعمیر کروا دیا۔ اس کے بعد پھر کئی علماء آئے اہل نجد، اور کئی علماء نے اس اندر حکومت کی، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، ان کے کئی ادوار گزرے، لیکن انہوں نے پھر بیت اللہ کی تعمیر نہیں کروائی کہ کہیں اس بیت اللہ کی تعمیر جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ یہی نہ کام چلتا رہے، جو بھی حکمران آئے وہ اپنی مرضی کے مطابق اس کو تعمیر کریں۔ یوں بیت اللہ کی کل 5 مرتبہ تعمیر ہوئی۔ آپ میں سے کوئی ایک مجھے بتا دے گا کہ پہلی مرتبہ یا دوسری مرتبہ سبب کیا بنا اور بنیادیں کیسے ملی، کیا طریقہ کار تھا؟ کوئی ایک بتا دے، 5 میں سے کوئی ایک واقعہ بتا دو۔ جی، پہلی مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ جی جی جی، آپ آگے چلیں، میں آپ کا ساتھ دے رہا ہوں۔ دوسری بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کروایا۔ جی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بنیادیں کیسے ملی؟ وہ اللہ تعالیٰ نے وہی کر دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ جی، اور پہلے والی عمارت کہاں گئی؟ وہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں جب طوفان آیا، عذاب آیا سیلاب کا، اس میں بہہ گئی۔ تیسری مرتبہ کس نے بیت اللہ کو تعمیر کروایا تھا؟ عمیر، تو بھی بتا یار کوئی؟ ہاں، سرداران قریش نے، سرداران قریش نے کس لیے تعمیر کروایا تھا؟ جی، مضبوط بنوانے کے لیے، کیونکہ اب تو عمارت نظر آ رہی تھی، بنیادوں کا تو مسئلہ نہیں ہے۔ چوتھی مرتبہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے تعمیر کروایا۔ اس کا سبب کیا بنا تھا؟ ایک دوسرا سبب یزید نے بیت اللہ پر چڑھائی کی، جس کی وجہ سے اس کی عمارت کچھ پوشیدہ ہو گئی، آگ لگوا دی۔ صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے
ہماری یزید کے ساتھ بالکل کوئی ہمدردی نہیں ہے، ایک ذرے کے بھی۔ لوگ ہمارے اوپر ایسے الزام دیتے ہیں، اور جو ہمیں کہتے ہیں نا کہ یزید کو اچھا کہو، ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ دعا مانگو، آپ کا یزید کے ساتھ حشر ہو، ہم دعا مانگتے ہیں ہمارا حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہو۔ قصہ ختم، لمبی چوڑی دلائل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ 5ویں مرتبہ حجاج بن یوسف نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، بس کرتے ہیں آپ، انبیاء کی صفات ہیں تھوڑی سی، وہ کل پڑھ لیں۔ الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله